السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، حدیث کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، جسے لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 کے قریب احادیث جمع کر دی ہیں. یہ وہ 40 احادیث ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ 40 احادیث اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. تو ان میں سے 8 کے اوپر میں پہلے درس دے چکا ہوں اور آج اس سلسلے کی 9ویں حدیث ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم، ان دو بڑے اماموں نے اپنی احادیث کی کتب میں جگہ دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو سننے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ نام ہے جو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا. ابو ہریرہ وہ عظیم صحابی ہیں جو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں. کس سال مسلمان ہوئے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سال فوت ہوئے ہیں؟ جی 11 ہجری کے شروع میں، یعنی کہ تیسرے مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا جو موقع ملا ہے وہ کتنے سال پہ محیط ہے؟ 3 سال، 3 سے کچھ زائد بنتا ہے. بعد میں آئے، لیکن احادیث روایت کرنے میں بہت سے صحابہ کرام سے آگے نکل گئے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں خود کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے کہ دیگر لوگ دن کے ٹائم کاروبار کے لیے بازار میں چلے جاتے اور کئی لوگ کھیتی باڑی کے لیے اپنی زمینوں پہ چلے جاتے، اور میں نہ کاروبار کے لیے جاتا نہ کھیتی باڑی کے لیے جاتا. میں مسجد نبوی میں رہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائیں گے، جو بات بیان کریں گے، میں اسے یاد کر لوں، حفظ کر لوں. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث روایت کرنے میں بہت سے صحابہ کرام سے آگے نکل گئے. ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. ابو ہریرہ کا معنی کیا ہوا؟ بلی والے صحابی، چھوٹی سی بلی والے صحابی. جناب ابو ہریرہ کو بلیوں سے پیار تھا، اس نسبت سے انہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے. حقیقت ان کا نام کیا ہے؟ کنیت ان کی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کا حقیقی نام کنیت کے پیچھے چھپ گیا. بہت سے علماء کرام نے ان کا نام ذکر کیا ہے، اور اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف ہے. زیادہ مشہور یہ ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن. تو یہ جناب ابو ہریرہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی کام سے روک دوں، کسی چیز سے روک دوں تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے دور رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدکاری سے روکا ہے؟ جی.
یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اور قرآن پاک میں بھی یہی الفاظ ہیں ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر عورت سے بدکاری کرنا بات کی بات ہے، آپ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کسی غیر عورت سے بغیر کسی ضرورت کے فون پہ بات چیت نہیں کریں گے، آپ غیر عورت کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کسی غیر عورت سے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دوستی نہیں لگائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے میں روک دوں اس کے قریب بھی نہیں جانا، فاجتنبوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے روکا، اب سود لینا دینا بات کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، آپ کو وہ اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں سود ہوتا ہے، اور اگر ایسے بینک میسر ہیں جو سودی بینکوں کے مقابلے میں بہتر ہیں یا ان میں سودی معاملات کم ہیں تو مجبوراً اکاؤنٹ کھلوانا پڑے تو ان میں کھلوائیں، اور وہ بھی غیر سودی اکاؤنٹ۔ کسی ملک میں اگر سود پہ ٹیکسیاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، اور معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کس سے لیٹ ہو گئی تو میں سود ادا کر دوں گا، اب میرے جیسا کوئی آدمی کہتا ہے میں سین کر دیتا ہوں لیکن میں کس سے لیٹ ہی نہیں ہونے دوں گا، جب کس سے لیٹ نہیں ہوں گی تو سود ادا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ نہیں، شریعت کہتی ہے آپ اس عمر کے قریب بھی نہ جائیں جس میں سود کی نوبت آ سکتی ہو۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے، اور اس غریب کی دکان ہے، مثلا مٹھائی کی دکان ہے، آپ نے اس کو 50,000 روپیہ دیا، اب پہلے کبھی آپ اس دکان پہ نہیں گئے تھے، اب صبح و شام وہاں پہنچ رہے ہیں اور ان سے جناب کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی بوتلیں پی رہے ہیں، کبھی وہ مٹھائی دیتے ہیں، بڑی خوشی سے ساتھ لے آتے ہیں، میں نے تو نہیں مانگی، وہ دے رہا ہے، وہ کیوں دے رہا ہے، وہ کس لیے دے رہا ہے، پہلے کیوں نہیں دیا کرتا تھا؟ یہ قرض کے اوپر آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ واضح طور پہ سود نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جس کام سے روک دیا گیا اس کے قریب بھی نہ جائے۔ شریعت نے آپ کو کسی کو قتل کرنے سے روکا ہے، اب آپ ان لوگوں کے قریب بھی نہ جائیں، ان جماعتوں کے قریب بھی نہ جائیں، اس ماحول کے قریب بھی نہ جائیں جس ماحول میں جا کر، جس جماعت میں جا کر، جن دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ کسی ناحق کو قتل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کام سے میں نے روک دیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور فرمایا وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، پہلے کہا کہ جس سے میں نے روک دیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اب کہہ رہے ہیں کہ جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنی طاقت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ شریعت نے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر۔ آپ مریض ہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر طاقت کے مطابق عمل کرو۔ جن چیزوں سے روکا ہے وہاں پہ کوئی نرمی نہیں ہے، جن کا حکم دیا وہاں پہ بھی تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو معافی مل سکتی ہے، تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن جن چیزوں سے روک دیا گیا وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ شراب پینے والا کیا بہانہ کر سکتا ہے؟ کیا حکم ہوا تھا؟ بدکاری کرنے والا کیا بہانہ کر سکتا ہے؟ سود لینے والا، سود دینے والا کیا بہانہ کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہاں طاقت کے
کے مطابق عمل کرو. حج کا حکم دیا گیا ہے، دیا گیا ہے. اب اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پہ عمل نہ کریں. رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جی ہاں دیا گیا. آپ مریض ہیں، بعد میں رکھ لیں. اتنے شدید مریض ہیں، اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ بعد میں بھی طاقت نہیں ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کبھی آپ کو ایسی صحت نہیں ملے گی کہ آپ یہ روزے رکھ سکیں. کوئی بات نہیں، آپ اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. شریعت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ٹھیک ہے، وہ ادا نہیں کرے گا. جس کے اوپر واجب ہے وہ ادا کرے گا. تو جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان چیزوں سے کہا گیا کہ بالکل دور رہو، قریب بھی نہ جاؤ. اور جن کے اوپر عمل کرنے کا کہا گیا وہاں کہا گیا طاقت کے مطابق ان کے اوپر عمل کرو. وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم. آگے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سے پہلی قوموں کو جن چیزوں نے ہلاک کر دیا ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ بہت سوال کرتے تھے، اپنے نبیوں سے سوال بڑے کرتے تھے. ایک ہوتا ہے سوال کسی ضرورت کی وجہ سے، اور ایک ہے بے جا سوالات جس سے سوالات کیے جا رہے ہیں اسے تنگ کرنے کے لیے. عمل کرنا مقصد نہیں ہے، سیکھنا مقصد نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بے جا سوالات سے اجتناب کرو، اس چیز نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے، آپ کے صحابہ کرام سے، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے نبی سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سوال کرتی رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جانتے ہیں نا، کون ہے؟ بنی اسرائیل، یہودی. ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے. اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے. کوئی بھی اس گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، عمل ہو جاتا. لیکن عمل کرنے کا پروگرام نہیں تھا، ارادے صاف نہیں تھے، نیت صاف نہیں تھی. اس لیے کہنے لگے کیسی گائے، اس کی عمر کتنی ہو؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، جوان ہو. اب کوئی بھی جوان گائے پکڑ کے ذبح کر دیتی، بات ختم ہو جاتی. کہنے لگے نہیں جی ہمیں یہ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ گائے زرد رنگ کی ہو اور رنگ اس کا پیارا لگتا ہو، دیکھنے والے اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں. اب کہنے لگے کہ زرد رنگ کی گائے، جوان گائے تو بہت ہوتی ہے، کوئی اور نشانی بتائی جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ ایسی گائے ہو جو ہل جوتنے میں استعمال نہ کی گئی ہو، صحیح سلامت ہو، اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو. تو پھر جا کے انہوں نے ایسی گائے تلاش کی، اور پھر ظاہر ایسی گائے مشکل سے ملی ہوگی، اور پھر انہوں نے ذبح کی. اب یہ ہے مثال بے جا سوالات کرنے کی. اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، کوئی گائے ذبح کر دو. جب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسی گائے، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیسی گائے؟ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کو اس چیز نے ہلاک کر دیا تھا کہ اپنے نبیوں سے بہت سوال کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا واختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. سوال کرتے، عمل نہیں کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبیوں کی مخالفت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے.
حدیث کا مطلب یہ نکل رہا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ تم سے پہلی قومیں غلط اور بے جا سوالات کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. تو پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے پھر اس کی مخالفت نہیں کرنی. یقین ہو جائے کہ یہ حدیث نبی اسلام نے کہی ہے، یقین ہو جائے کہ حکم آپ نے کہا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی. تو میرے بھائیوں، یہ آپ کی حدیث کی مختصر تشریح تھی، اور چونکہ آپ کے سوال بہت زیادہ ہیں اس لیے اب میں آپ کے سوال